بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحی کے بارے میں آج کا ٹاپک، وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی عربی ورڈ ہے، یہ واو زبر وا ہا یا زیر ہی، وحی۔ تو اس کا میننگ یہ ہے کہ ایک جنا اور ایک جنے کو بیچ میں کیا بھی کمیونیکیشن نہیں نا، ڈائریکٹ وہاں تک پہنچا ڈالنا، سیکریٹلی دوسرے کو کیا بھی دخل دیے نہیں نا، تو بات کو آگے پہنچا ڈالنا، سیکریٹ بولتے ہیں نا، سیکریٹ سے بات کو آگے پہنچا ڈالنے کو وحی بولتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے ریلیٹڈ سے قرآن اور حدیث کے حساب سے وحی کسے بولتے ہیں؟ اللہ کے کلام کو بولتے ہیں۔ اب اللہ کا کلام یہ وحی نبیوں کو پہنچانے کا، وہ اللہ کا کلام جو اللہ اپنے نبیوں تک پہنچاتا اسے وحی بولتے۔ قرآن اور حدیث کے ریلیٹڈ سے وحی کسے بولتے گا؟ تو ایکچول میننگ وحی کا سیکریٹلی ایک کا بات کو اور ایک جنے کو پہنچا ڈالنے کو اسے وحی بولتے۔ اسلام کے اعتبار سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وحی اسے بولتے گا تو اللہ کے باتیں نبیوں تک پہنچانے کو وحی بولتے۔ ابھی اللہ کے باتیں نبیوں تک پہنچانے کے 5 طریقے سے پہنچاتا اللہ۔ وحی کے کہتے طریقے سے پہنچاتا اللہ، اپنے کسے پہنچانا سمجھتا ہے کہ نبیوں کو 5 طریقے سے۔ پہلا طریقہ کیا ہوگا؟ تو وحی اللہ کیا بولنا سمجھتا ہے کہ نبی کو، وہ پہلے ہے نا کالنگ بیل ٹرنگ ٹرنگ کے ناد گھنٹیوں جیسی ساؤنڈ آکو، اس کے بعد ہے نا انفارمیشن آتا، وہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کون سے نبی کیا بولنا سمجھتا ہے کہ بیچ میں ایک فرشتہ کا ذریعہ لیتا، وہ فرشتہ کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام، انہوں ڈائریکٹ اپنا ورجنل شکل میں آکو انفارمیشن دے کو چلے جاتے۔ تیسرا طریقہ کیا ہوگا؟ تو وہ جبرائیل علیہ السلام ورجنل فیس میں نہیں، کسی انسان کے شکل میں آکو انفارمیشن دے کو چلے جاتے، اللہ ایسا بولتا ہے کو۔ چارواں طریقہ کیا ہوگا؟ تو ڈائریکٹ اللہ کسے کیا بولنا سمجھتا ہے کہ ان کو اللہ اپنے پاس بلا لے کو بول ڈالتا انفارمیشن، وہ چارواں طریقہ۔ پانچواں طریقہ کیا ہوگا؟ تو کیا بھی ہتا نہیں، خالی جسٹ اللہ ان کے دلوں میں کسے کیا بولنا سمجھتا ہے کہ ان کے دل میں بات ڈالتا، خواب کے ذریعے سے ہو یا بیداری کی حالت میں ہو، ان کے دل میں بات ڈالتا، تو اسے وحی اسے بولتے۔ وحی کے کہتے طریقے ہیں 5 طریقوں سے اللہ اپنے بندوں تک پہنچاتا بات کو۔ ایک ہے گھنٹیوں جیسی ساؤنڈ آنا، اس کے بعد بات معلوم ہوتا۔ دوسرا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بات معلوم ہوتا۔ تیسرا جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آکو بولتے۔ چارواں کو ڈائریکٹ اللہ کسے کیا بولنا سمجھتا ہے کہ ان کچھ اپنے پاس بلا لیتا، کس کا بھی انوالو کیا بھی نہیں نہ، ڈائریکٹ ان کچھ اپنے پاس بلا لے کو بول ڈالتا۔ جیسے ہمارے نبی کو اللہ بلا لے بولانے شب معراج کو گئے نا، نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، ایسا کس کا بھی انوالو نہیں تھا، ڈائریکٹ ہمارے نبی اللہ کن جا کو بات کر لے کر آئے۔ پانچواں طریقہ کیا ہوگا؟ تو خوابوں کے ذریعے سے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا خواب آیا، ایسا خواب میں اللہ اپنے نبیوں کو کیا بولنا سمجھتا ہے کہ ویسا انفارمیشن پاس کرتا ہے۔ یہ 5 طریقے سے وحی بولتے ہیں۔ اب وحی اللہ کے کلام کے دور خواہ ہیں، اللہ کا کلام کا کو معلوم ہو گیا۔ اب یہ اللہ کے کلام میں بھی 2 ٹائپس کے ہے وحی 5 طریقوں سے اترتا آتا، اور اس کے بعد وحی جو اللہ کا کلام کا معلوم ہو گیا نا، اب وہ اللہ کا کلام بھی دور خواہ ہے۔ ایک رقم کو وحی مطلوب بولتے اور ایک رقم کو وحی غیر مطلوب بولتے۔ ابھی اسے ایزی کے ساتھ سمجھانا کو تو وحی مطلوب کو قرآن کو بولتے، وحی غیر مطلوب کو حدیث قدسی۔ ہمیں حدیثاں پڑھتے ہیں نا، منتخب حدیث میں، فضل اعمال میں حدیثاں، وہ حدیث رسول بولتے۔ یہ حدیث کیا ہوگا؟ تو حدیث قدسی ڈائریکٹ بڑے بڑے کتابوں میں ہے یہ حدیث قدسی کو مینشن کر کو۔ تو دونوں کو فرق کیا ہو؟ دو بھی اللہ کلام ہے، اس ٹائم پہ اللہ کلام کا تو قرآن میں کیا ہے تو اللہ کے باتیں، تو پھر وہ حدیث قدسی کہیں کو مینشن کرنا، وہ بھی اللہ کے بات ہے، اس ٹائم اسے بھی قرآن میں ایڈ کرے جانا نہیں، دونوں کو فرق ہے۔ قرآن کسے بولتے گا؟ تو ورڈ بھی اللہ کی طرف سے رہنا، میننگ بھی اللہ کی طرف سے رہنا، اسے قرآن بولتے۔ حدیث قدسی کسے بولتے گا؟ تو میننگ اللہ کی طرف سے آتا، ورڈ فارمیشن کو ہمارے نبی سلیکٹ کرتے فارمیشن کہ ایگزامپل کیسا گا؟ تو اب ورڈ بھی اللہ کی طرف سے، میننگ بھی اللہ کی طرف سے۔ اس کے ایگزامپل واٹ از یور نیم، واٹ از یور نیم، یہ واٹ از یور نیم، یہ 4 ورڈ بھی آنا، اس کے ساتھ اس کا میننگ بھی اللہ بولنا، آپ کا نام کیا ہے کا کچھ قرآن کو بولتے۔ اور ایک اس کے ایگزامپل وحی مطلوب کا تو وہ قرآن کا، اس ایگزامپل ورڈ بھی اللہ کا چرانا، اللہ کی طرف سے چاہتا، میننگ بھی سیم یاز اٹ از وہی سچ وہ اللہ کی طرف سے آتا، اس میں کسی انسان کا دخل کیا بھی ہوتا نہیں۔
وہی غیر مطلوع تو حدیث قدسی ہے نا دوسرا رقم اللہ کا کلام، اس میں کیا ہوگا تو میننگ اللہ کی طرف سے آ جاتا. واٹ فارمیشن کیسا بھی ہو یہ کر لے جا، جیسے ہمیں واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے کو میننگ کے طور پر ہے نا آ گیا وہ، تو اسے ہمارے نبی بول رہا تھی حدیث قدسی اللہ ایسا بولتا ہے یہ وہ کو، اسے ابھی کیسا ایکسپلین کیسا ایکسپلین کر لینا ہے کہ ویسا اپنے اپنے طریقے سے ایکسپلین کر لیتے. ویسا نبی کچھ پرمیشن دے ایکسپلین کرنے کا طریقہ، نبی بول ڈالے اللہ ایسا بولتا ہے یہ وہ کو. اب ہمیں جیسے ہمیں بولتے نا ایک جنے شادی کو بلائے کے بعد انہوں انویٹیشن دیکھو گے، ہمیں دوسروں کو بولتے انہوں ایسا آ کو بلائے، وہ واٹ یوز کرتے نہیں نا، سیم ایز اٹ از واٹ یوز کرتے نہیں نا، انہوں آئے فلانے آئے شادی کو بلا کو چلے گئے. ایسا میننگ مطلب ووچ رہتا، لیکن واٹ سلیکشن الگ الگ رہتا، الگ الگ جنے کن الگ الگ بولتے رہتے، ایکسپلینیشن الگ الگ، میننگ ایتے کہ ایک ہی رہتا، ایکسپلینیشن ایتے الگ الگ رہتا. انگلش کے اعتبار سے واٹ از یور نیم کا تو بھی وچ، واٹس یور نیم کا تو بھی وچ، یور نیم پلیز کا تو بھی وچ، ایسا کتنے رقمان سے سمجھاتے رہتے نا. ویسا اللہ کے طرف سے ایک معمول سے آ جاتا سینٹنس کے نادے، اس کے بعد بول ڈالتے یہ حدیث قدسی ہے پورا ہے، تمہیں کیسا بھی ہو سمجھانے کے واسطے کیسا بھی ہو استعمال کرے جا، دوسروں کو سمجھانے کے واسطے یہ وہ تو مینشن کر ڈالتے یہ قرآن ہے یہ حدیث قدسی ہے کو ایسا معلوم ہو جاتا. تو وہی 5 طریقوں سے اللہ اپنے بندوں کو نبیوں کو پہنچاتا، 5 طریقے معلوم ہو گئے. اب وہی جب اللہ کا کلام کا کو معلوم ہو گیا تو وہ اللہ کے کلام میں بھی 2 ٹائپس آ کے ہے، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث قدسی ہے. قرآن کا تو ورڈ بھی اللہ کی طرف سے رہتا، میننگ بھی اللہ کی طرف سے رہتا. حدیث قدسی کا تو میننگ اللہ کی طرف سے رہتا، ورڈ فارمیشن ہمارے نبی کو اختیار دے ڈالے، کیسا بھی ہو یہ کر لو اپنے طرف سے. نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سمجھائے تو بھی اوکے، واٹ سلیکشن کر لے کو چن لے کو ایسا سمجھا تو بس ہو گیا. تو اسے وہی ہے اللہ کے کلامہ میں 2 رقمہ، کلام اللہ شریف اور حدیث قدسی. کلام اللہ شریف کا تو قرآن پاک، اور قرآن پاک میں ورڈ بھی چینج نہیں کر سکتے، حدیث میننگ بھی چینج نہیں کر سکتے، وہ قرآن ہوتا. اور حدیث قدسی میں اللہ کی طرف سے میننگ آیا، ورڈ فارمیشن ہمارے نبی کا انوالومنٹ ہے اس میں، تو اسے حدیث قدسی کا بولتے اسے.